اللہ کا شکر ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیے گئے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. یہ اللہ کا بے انتہا کرم اور شکر ہے. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اللہ کے ماننے کا اقرار کر رہے ہیں, تو پھر قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ثم استقاموا, ایمان پر استقامت والے بن جاؤ, اعمال پر ٹھہرنے والے, کھڑے ہونے والے بن جاؤ. رمضان ہمیں دیا گیا تھا تربیت کے لیے, اور یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہ دیکھو یہ مہینہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے ایمان میں تازگی آ جائے, تمہاری زندگی میں اعمال پیدا ہو جائیں, تمہاری زندگی میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, اور تم اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جاؤ. یہ مقصد تھا رمضان المبارک کا. اور رمضان کے بعد اللہ نے ہمیں عید عطا فرمائی, اور ہم عید کے دن عیدگاہ گئے, اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکایا, اور جھکا کر وہاں سے ہم اللہ سے اپنی رحمت اور اپنی مغفرت مانگ کر لائے. اور پھر ایک عید تو وہ ہے جو رمضان مبارک کے بعد آتی ہے, اور ایک عید وہ ہے جو اللہ پاک ہر جمعے کو مومنوں کو عطا فرماتے ہیں. رمضان کا مقصد یہ بتایا قرآن میں اللہ نے کہ رمضان تمہیں ایک مہینے کی ٹریننگ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر تم اس مہینے کو سچائی کے ساتھ پوری جو ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم اعمال پیدا کرو گے, تو وہ اعمال کی تربیت اور وہی اس کی برکتیں تم کو سال بھر کام آئیں گی, اور سال بھر تمہارے لیے تقوی پر چلنا آسان ہو جائے گا, اللہ کی مرضی پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ جمعہ ہمیں بار بار دیا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح رمضان کی برکت سے, رمضان کے اعمال کی برکت سے زندگی میں اللہ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور پورے رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, ایسے ہی اگر جمعے کا اہتمام کر لیا جائے, جمعے میں وہ اعمال کر لیے جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, غسل کا اہتمام ہو, سرما لگانے کا اہتمام ہو, خوشبو لگانے کا اہتمام ہو, آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں سب سے وہ جمعے کی نماز کے لیے پہننے کا اہتمام ہو, سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام ہو, تو پھر اللہ پاک پورے ایک ہفتے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ پورے ایک ہفتے کا سامان ہے. جیسا جمعہ گزرے گا ویسا اللہ پاک ہمیں 8 دن گزارنے کا موقع عطا فرمائیں گے. جمعے کی نماز کا اگر اہتمام ہوگا, عصر کا اہتمام زندگی میں آئے گا, مغرب کا اہتمام زندگی میں آئے گا, پورے 8 دن نمازوں کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا. ہمارا حال یہ ہے بالکل تکبیر کھڑے ہونے کے لیے جب 5 منٹ رہ جاتے ہیں, خطبہ بھی ایک خطبہ ہو جاتا ہے, جب بھاگ کر آتے ہیں. اب اس غفلت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, پھر اگلے ہی جمعے کو نہانے کا اور نماز کا اہتمام کا جو ہے ہمیں توفیق ہوتی ہے. پورے 8 دن غفلت میں نکل جاتے ہیں. جمعے کا اہتمام نہیں تو وہ آدمی عصر اور مغرب اور عشاء کا کیا اہتمام کرے گا, وہ آدمی فجر کی نماز کا کیا اہتمام کرے گا جو جمعے کی نماز کا اہتمام نہ کر سکے. جمعے کی نماز میں ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, صاحب دکان کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ ہے, نوکری کا مسئلہ ہے, ہمارے اوپر وہ چیزیں حاوی رہتی ہیں, وہ 8 دن تک وہی چلتا رہتا ہے, اور نمازوں سے غفلت ہوتی رہتی ہے, پورا ہفتہ نکل جاتا ہے. اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب تم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, تو پھر دین پر قائم ہو جاؤ, دین پر استقامت کے ساتھ آ جاؤ. استقامت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور استقامت پر وعدے ہیں, استقامت پر اللہ کی رضا کے وعدے ہیں, جنت کے وعدے ہیں, کامیابی کے وعدے ہیں, استقامت پر ہیں وہ وعدے. بڑے بڑے وعدے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں, جو اللہ کے حبیب ہیں, جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے, ان کے اعمال ایسے کہ اللہ اکبر, اللہ حکم دے رہے ہیں فاستقم کما امرت, فرما رہے اللہ قرآن میں, اے نبی آپ ان چیزوں
استقامت کے ساتھ آ جائیے جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث کے احکامات پر چلنے والے بندے کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن مجید کی ہدایت میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. قائم استقامت کے ساتھ آ جاؤ دین پر جمنے والے بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ آگے اللہ نے بیان فرما دیا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تمہارے اوپر فرشتوں کو نازل فرمائیں گے. وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہاری کامیابی کا فیصلہ کر دیا ہے. فرشتے کہیں گے ولا تحزنوا، موت کے وقت بھی فرشتے آ کر کہیں گے ارے اللہ کے بندے کیوں ڈر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ تیری تو آگے کی زندگی کامیاب زندگی ہے. اللہ کے پاس وہ جنت کے فرشتے تیرا استقبال کر رہے، تو کیوں غمگین ہو رہا ہے کہ تجھے موت آ رہی؟ یہ کب آئیں گے انعامات؟ دین پر جمنا پڑے گا، اعمال پر جمنا پڑے گا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمیں اپنی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیسی بنانا پڑے گا، تب اللہ کے وعدے آئیں گے. استقامت کس چیز کا نام ہے یہ سمجھیے. استقامت نام ہے شریعت، اتباع شریعت کا. شریعت کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے کا نام استقامت ہے. دین پر جمنے کا نام استقامت ہے. ذرا سے حالات آئے بھاگ گئے، اس کو استقامت نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں کہ ہم دین پر جمے رہیں گے، ہم سنتوں کے راستے پر چلتے رہیں گے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے. اگر سامنے ہمیں ہمارے اس طریقے پر روکنے والا کھڑا ہو جائے، ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن اس راستے سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. واقعات بھرے رہے اللہ کے بندوں کی کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر. ایک مشہور واقعہ، ایک مشاطہ تھی. مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی. گھروں میں کام والی ہوتی ہے نا، ایک کام والی ہوتی ہے جو برتن دھونے کا کام کرتی ہے، ایک کام والی ہوتی ہے جو جھاڑو وغیرہ کا کام کرتی ہے، کپڑے دھونے کا کام کرتی ہے. بادشاہوں کے دربار میں بادشاہوں کی بیوی بیٹیوں کو کنگھی کرنے والی ایک مشاطہ ہوتی تھی. ایک ہوتا ہے مشاطہ الگ چیز ہے، یہ مشاطہ کہتے ہیں. مشاطہ یہ فرعون تھی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی. اس نے اللہ کو مان لیا تھا. نوکری کرتی تھی فرعون کے دربار میں. وہ ایک دن کنگھی کر رہی تھی فرعون کے کسی بیوی وغیرہ کو، تو کنگھی نیچے گر گئی. علماء نے لکھا ہے جیسے کنگھی گری اس نے فوراً اللہ کا نام لیا، بسم اللہ. کنگھی گر گئی، اٹھا کر اس نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا، اللہ کے نام سے کرتی. یہ سن لیا فرعون کی گھر والیوں نے. اس مشاطہ سے پوچھا تو ہماری نوکرانی ہے، ہمارے گھر میں کنگھی کرنے کا کام کرتی ہے اور تو فرعون کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں موسیٰ کے رب کو رب مانتی، میں فرعون کو رب نہیں مانتی، خدا نہیں مانتی. اوہو، ہمارے گھر کی کام والی ہمارا کو خدا نہیں مانتی. فرعون تک شکایت پہنچ گئی. فرعون نے بلا لیا. فرعون کی سزائیں بہت سخت. حضرت اپنی ایک بیوی کو اس نے ایسی سزا دی کہ انہیں برہنہ کر دیا، کپڑے اتار دیے اور کہا کہ خالی کپڑے نہیں، اس کا چمڑا بھی اتارو اس کے اوپر. یہ فرعون کی سزا ہے.
جب ان کی بیوی کا چپا چھیلا جانے لگا وہ اللہ کو آواز دینے لگی ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس ظالم قوم کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ ان کی دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ قرآن میں اللہ نے ان الفاظ کو نازل فرمایا۔ اب یہ مشاہدہ کام والی، اس کی کیا عزت؟ بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، ہمارے علاوہ بھی تم کسی کو خدا مانتی ہو؟ وہ ایسی مشاہدہ تھی جس نے یہ کہہ دیا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس نے یہ اقرار کر لیا تھا، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی تھی، اور وہ ہمارے آپ کے جیسی موسم دیکھ کر دین پر عمل کرنے والی نہیں تھی، وہ تو سچے دل سے اللہ کو ماننے والی تھی، ہماری طرح رمضانی مسلمان نہیں تھی وہ مشاہدہ۔ اس نے فرعون سے کہا ہاں میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ فرعون نے کہا انجام جانتی ہو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کچھ بھی کر لے، میں نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے، اب میں تیرے ظلم سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے حکم دیا اسے الٹا لٹا دو، الٹا لٹا دو، اس کا لباس اتار دو اور اس کے ہاتھوں پیروں میں کیلے ٹھوک دو۔ درباریوں نے کیلے ٹھوک دیے، چلا رہی ہے اللہ کو، آواز دے رہی ہے اللہ کو، اپنے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو ایک مان لیا تھا، دین کو اپنی زندگی میں پیدا کر لیا تھا، کیسے ہی حالات آ جائیں دین کو چھوڑنے کے لیے وہ بندی اللہ کی تیار ہے۔ فرعون نے ظلم کر کر کے چمڑی اٹھاڑ اٹھاڑ کے مار کے پھینک دیا۔ اب آپ کو میں آگے اس کا مقام بتاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، اتنی زبردست خوشبو آئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، ایسی خوشبو تو آج تک نہیں سنا میں، آج جو خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کے دربار کی وہ مشاہدہ ہے جس نے فرعون کے سامنے اللہ کے دین پر جم کر دکھا دیا تھا۔ عزیزوں دوستوں، تم ایمان لائے ہو تو اس دین پر جمنے والے بن جاؤ۔ کیا ہمارا ایمان فرعون کی وہ کام والی کے برابر بھی نہیں ہے؟ وہ تو غلام تھی، بادشاہ کے دربار میں بندھی ہوئی تھی، ہم تو آزاد ہیں۔ خالی اللہ کا نام لینے سے اسے فرعون کے دربار میں پیش کر دیا گیا، ظلم کر کر کے ختم کر دیا گیا۔ ہم اور آپ دن رات اللہ کا نام لیجیے، کوئی آ کر آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارا حال یہ ہے، ہم فرعون کے دربار کی کام والی کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں رمضان آتا ہے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان آتا ہے صفوں میں بیٹھنے کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پلٹ پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے امام صاحب کو، یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی آگے کی صفوں کو پورا کر لو، پہلی صف پوری کر لو۔ سب مسجدوں کا یہی حال ہے۔ استقامت اس کو نہیں کہتے، علماء نے استقامت کی بڑی سخت تعریف لکھی، بہت سخت تعریف لکھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام کرتے کرتے ظہر کی نماز کے لیے آیا، علماء نے لکھا ہے سنتیں چھوڑ دیا، نماز کو تو آ رہا ہے، سنتیں چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ استقامت سے ہٹ گیا۔ استقامت کہتے ہیں تمام اعمال کو اپنی زندگی میں پیدا کر کے اس پر چلتے رہنا۔ رمضان آیا فجر پڑھ لیے، رمضان گیا فجر چلے گئی، اسے استقامت والا
مومن نہیں کہتے. ایسے سیزن والے مسلمان بننے سے فائدہ نہیں. اللہ کی مدد استقامت پر ہے. دیکھو ایک غلام نے، ایک باندھی نے بادشاہ کے دربار میں گھر کے عورتوں کو جو ہے بالوں میں کندھی کرنے والے نے اللہ کے دین پر قائم رہ کر دکھایا. اللہ نے میرے نبی کو اس کے قبر سے خوشبو سکھا. عزیزوں دوستوں، اللہ کی مدد آئے گی ثم استقاموا، جب اللہ کی مدد آئے گی جمنا پڑے گا دین پر، جمنا پڑے گا اعمال پر، جمنا پڑے گا سنتوں پر، جمنا پڑے گا قرآن کی تلاوت پر. رمضان میں تو فجر بھی پڑھتے رہے، فجر سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام ہوتا رہا، ظہر کی سنتوں کا اہتمام ہوتا رہا، عصر کی سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام ہوتا رہا. پھر رہتی تھی پیچھے کی مسجد ہماری. رمضان میں اگر کسی نماز نے وہاں بیٹھ گئے پلر کے پاس تو نماز پڑھانے کے لیے اٹھ کر آنا مشکل ہوگا نا. اس لیے ہم پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اذان سے پہلے کہ بھئی لوگوں کے کاندھے اڑا کر آنا، لوگوں کو تکلیف دے کر نماز پڑھانے کے لیے جانا یہ نامناسب عمل ہے، لہذا پہلی صف میں بیٹھنا پڑتا. عزیزوں دوستوں، جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، تو پھر اب اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، تو پھر ثم استقاموا، استقامت اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اعمال اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا پڑے گا، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. خالی جمعے کی نماز میں آ گئے، میں تو آگے بڑھ کر اور یہ کہتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے وقت میں آتے ہیں کہ بالکل بس 2 منٹ مسجد میں رہتے، اس کے بعد فوراً نماز پڑھتے ایسے بھاگ جاتے جیسے کوئی اندر سے ان کو بھگا رہا ہے. کوئی سنتوں کا اہتمام. چلو بھائی آنے میں دیر ہو گئی، ہو سکتا کچھ مجبوری ہوگی، کچھ کام ہوگا، کچھ ضروریات میں لگے ہوئے ہوں گے، دکان بند کرنے میں بند دیری ہو گئی ہوگی، فوراً بھاگنے کا کیا مطلب؟ ایک تو نہیں، آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے. سنتوں کا اہتمام باقی نہیں رہا امت کے اندر. اچھا یہ بھی نہیں کہ یہاں سے نکلتے کچھ کام پہ جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد باہر بندی پر خریدنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، اندر بیٹھ کر سنتیں پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے. سب جگہ کا یہی حال ہے. یہ باتیں ہمیں کہنی پڑے گی، ورنہ ہم پھر ایسے مسلمان رہیں گے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہے. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہو، مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو تم کہ اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آئے، اور آنے کے بعد جیسے قرآن کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، دین پر جمتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں دنیا سے، دنیا والوں سے، اللہ نے تمہاری کامیابی کا فیصلہ کر دیا. اور اگر ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے تب بھی جنت کے فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد میں کہتے ہیں ارے اللہ کے دوست کہیں کو پریشان ہو رہے، کیوں پریشان ہو رہے؟ اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے، ہم تو انتظار کر رہے تمہاری روح نکلے اور ہم لے جا کر جنت کی جو ہے جنت کے باغات میں تمہارے لیے ہم جو ہے انتظام کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ دین پر جمنے پر ہوگا. رمضان میں فجر پڑھ لیے، نمازیں پڑھ لیے، تراویح. اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، رمضان میں عشاء کی نماز میں 40 39 37 رکعتیں خوشی خوشی پڑھ کے جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے رمضان کے جاتے 4 رکعت کے لیے ہم تیار نہیں. اس لیے عزیزوں دوستوں، اللہ نے رمضان کی برکت سے جن اعمال کی ہمیں توفیق دی تھی، اور ہم خوشی خوشی جس طرح اللہ کے سامنے آ کر سر جھکا رہے تھے، عزیزوں دوستوں پوری زندگی ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے جیسے ہم رمضان میں مسلمان بنے. نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، نماز بہت تک فرض ہے. بیمار ہو گیا، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، نماز معاف نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے اشاروں سے پڑھ لو، نماز معاف نہیں. ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئے، مسجد کو نہیں آ سکتا، نماز معاف نہیں ہے. گھر میں بستر پر لیٹے لیٹے نماز پڑھو.
ہم تو اچھے خاصے ہو کر نمازوں کا اہتمام ختم کر رہے ہیں، کتنا اللہ کو غصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کی مدد کے جو وعدے ہیں وہ استقامت پر ہے، دین پر جمنے پر ہے۔ عزیزوں، دوستوں، اللہ سے توبہ کرو۔ جو غفلت رمضان کے بعد ہماری زندگی کے اندر آئی ہے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگو، اے اللہ اگر یہی غفلت رہی تو ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے نمازوں کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی جیسی زندگی اپنی بنانے کی فکر ہو اور ویسی زندگی گزارنے کی کوشش ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اللہ ہمیں اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بے اعمالی اور پھر جو ہے شیطان کے دھندوں میں ہم اللہ کے گھر سے اتنے دور ہو جائیں کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر ہم پریشان ہو جائیں کہ صاحب موت کا وقت آ گیا، اب کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی زندگی میں اعمال کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال پر جمنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔